ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ صلاح الدین ایوبی اب بلا شک و شبہ مصر کے متعلق العنان حکمران تھے۔ وہ چاہتے تو زنگی کہ یہ تمام کے تمام اطاعتیں اور رسمی رواجات اور رسمی چیزیں اپنے گردن سے اور رسمی بوجھ اپنے گردن سے اتار سکتے تھے۔ اس سے بڑھ کر وہ امرائے شام کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر اس سرسبز و شاداب ملک پر آسانی سے قبضہ کر سکتے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں اور اس ویڈیو میں بہت بڑی چیز میں آپ سب کو بتانے والا ہوں، وہ یہی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی اپنے بڑوں سے اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کبھی غداری اور کبھی بے وفائی نہیں کی۔ الملک الصالح جیسے ناتجربہ کار اور کم سن حکمران کو شام سے بے دخل کر دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر وہ احسان فراموش نہ تھے۔ اپنے محسن سلطان نور الدین کے جانشین کی اعانت و حفاظت کرنا وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ سلطان نور الدین کی وفات نے ان کے دل میں زنگی خاندان کی بالادستی سے چھٹکارے کا لالچ پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے زنگی کی جانشین کو سیاسی تالیہ ازماؤں سے بچانا اور اس کے تحت کے پائے مضبوط کرنا اپنی ذمہ داری تصور کیا۔ یاد رکھنا، انہوں نے الملک الصالح کی اطاعت اور وفاداری کو اپنے لیے لازم سمجھا اور اس کا اظہار کرنے میں بھی دیر نہ لگائی۔ اس نے دمشق میں الملک الصالح کے تخت نشینی کی اطلاع ملتے ہی صلاح الدین نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعلان کرتے ہوئے مصر میں اس کا نام کا خطبہ شروع کرا دیا اور اپنے سفیر کو سلطان نور الدین کی وفات پر تعزیت اور نئے حکمران کو تخت نشینی کی مبارکباد دینے دمشق روانہ کر دیا۔ سفیر نے اپنے آقا کے مراسل کے ساتھ مصر میں ڈھالے جانے والے نئے سکے بھی بطور نمونے پیش کیے جن پر الملک الصالح کا نام کنندہ کر دیا گیا تھا۔ ایوبی نے اپنے مراسلے میں الملک الصالح کو اپنی اطاعت اور خیرخواہی کا یقین دلاتے ہوئے لکھا تھا۔ 4 ذی القعدہ تقریباً بروز جمعہ آپ کے نام پر خطبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بابرکت مقام اور سنجیدہ و صلاح اجتماع نماز جمعہ میں آپ کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں، اور یاد رکھنا اس خادم نے اسلام کے نام پر اتحاد و اتفاق قائم کر رکھا۔ یاد رکھنا، کیونکہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آقا الملک الصالح کے بادشاہت کو قائم اور دائم رکھے، یہ ان کے لیے دعائیں کی اور سلطنت کو ان کے ذریعے ان کے ہاتھ و ترقی عطا فرمائے دعائیں کی۔ یہ خادم جس کام کی نیت کیے ہوئے ہیں، یعنی آقا زادے کی حکومت جو اس کے آقا کا بیٹا تھا، حکومت کی نصرت و حمایت اور اس کی یعنی وفاداری اس کے ساتھ سلطنت کی توسیع کرنا، اللہ اور اس کی توفیق سے مرحمت فرمائے۔ یہ دعائیں اس نے اپنے آقا زادے یعنی اس کے آقا کے بیٹے الملک الصالح کے لیے اپنے خطبوں میں دعائیں دی۔ اسی طرح صلاح الدین نے زنگی خاندان سے اپنی وابستگی برقرار رکھنے کا عمل اور برقرار رہنے کا عملی ثبوت پیش کر دیا تھا۔ یاد رکھنا، حلب اور دمشق کے درباروں میں سیاسی جوڑ توڑ۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد حلب کا تخت شاہی خالی تھا، کیونکہ الملک الصالح وہاں سے بہت دور دمشق میں تھے۔ حلب میں موجود امراء میں شمس الدین ابن دایہ سب سے عظیم المرتبہ تھا۔ اس کا بڑا بھائی مجاد الدین ابن دایہ نور الدین زنگی کا رضائی بھائی اور وزیر اعظم رہا تھا۔ رمضان 564 ہجری جون تقریباً 1169 میں وہ فوت ہو چکا تو زنگی نے شمس الدین ابن دایہ کو یہی مقام دے دیا۔ اس کے 2 بھائی اور بھی تھے، ایک سابق الدین عثمان ابن دایہ جو حلب کا پولیس افسر تھا، دوسرا بدر الدین حسن ابن دایہ، یہ بھی اپنے چھوٹے کے عمراء میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا شمس الدین ابن دایہ اگرچہ ضعیف پیری اور فالج کا شکار تھا، مگر اسے حلب کی گورنر کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ زنگی مرحوم کا سچا وفادار تھا، اس لیے الملک الصالح کی حکومت کو ہر قیمت پر مستحکم کرنا چاہتا تھا، اس لیے الملک الصالح کو اپنے پاس حلب بلوانا چاہا۔ حلب مرحوم سلطان نور الدین زنگی کا دارالحکومت تھا اور اس کے بیٹے کا وہیں تخت نشین ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ ابن دایہ نے دمشق کی گورنر امیر ابن مقدم کو کہلوا دیا کہ وہ الملک الصالح کو جو اس وقت اپنے ماں کے ساتھ دمشق میں تھا حلب بھیج دے تاکہ اسے تخت نشین کر دے، اس کو تخت پر بٹھا سکے۔ بلا شبہ الملک الصالح کو فوراً حلب پہنچ کر باپ کے مسند سنبھالنا چاہیے تھی، مگر دمشق کی گورنر ابن مقدم کو ڈر تھا کہ کہیں ابن دایہ الملک الصالح کا سرپرست بن کر سیاہ و سفید پر قابض اور تمام کے تمام چیزوں پر قابض نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ الملک الصالح کے حلب روانگی میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہا۔ اسی دوران زنگی مرحوم کا بھتیجا سیف الدین غازی دویم جو کہ موصول کا حاکم تھا، شام پر قبضے کے لیے چڑھ دوڑا
اور الجزیرہ کے تک کے علاقوں پر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر حاوی ہو گیا، اور ملک الصالح جو خود کچھ کرنے کے قابل نہ تھا جبکہ اس کے امراء اہم اختلافات کے باعث اپنی قوت کھو چکے تھے، سیف الدین غازی سے مدافعات کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ شروع میں سلطان ایوبی کو بھی توقع تھی کہ امراء شام الملک الصالح کے دست و بازو بن کر شام کو سنبھال لیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو صلاح الدین تو سلطان کو خوشی ہوتی، مگر اب صورتحال بہت رنگین بن چکی تھی اور بہت بے ساختہ ہو چکی تھی، اور اس لیے ان تمام حالات کو اور صورتحال کو دیکھ کر بے ساختہ آپ کہہ اٹھے، عہدہ و پیمان پورے کرانے اور خوش اسلوبی سے نظام مملکت چلانے کا سب سے زیادہ اہل میں ہوں۔ اگر شام میں یہی سیاست دان با اختیار رہے تو وحدت ریاست پارا پارا ہو جائے گی، مصر شام سے کٹ جائے گا اور اہل کفر کی امید بر آئے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے عقازادے کے اس قسم پرستی پر اظہار رنج کرتے ہوئے ایک شکایت آمیز خط لکھ کر کمسن بادشاہ سے پوچھا کہ اس موقع پر مصر کے خدام کو کیوں نہ یاد کیا گیا۔ وہ حاضر ہو کر سیف الدین کے دست درازی کے روک تام کرتے۔ انہوں نے دمشق کے امیر ابن المقدم کو خط لکھ کر شکایت کی کہ امراء شام ایسے اقدامات کیوں کر رہے ہیں جن سے تفرق کا پھیل رہا ہے، شام کی ممتاز سیاستدانوں کو ان کے اہل خانہ اور بھائیوں سمیت کچھ کیوں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شام کے معاملات اور نفسی نقصان کا اثر براہ راست مصر پر پڑتا ہے، اس لیے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ سلطان کی اس شکایتی خط سے ابن مقدم سمجھا کہ سلطان نے شام پر فوج کشی کی تیاری کر لی ہے۔ اس نے سلطان کو تنبیہ کرتے ہوئے جواباً لکھا، ایسا نہ ہو کل آپ کے بارے میں کہا جائے کہ جس نے آپ کو نشوونما کی، آپ کو پالا، بنیاد فراہم کی، حکومت مصر عنایت کی، آپ اسی کے گھر پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، آپ کے اخلاق اور شراوت سے بعید ہے۔ یاد رکھنا کہ آپ ایسا کوئی اقدام نہ کرے۔ سلطان نے اس کی تفصیلی سے جواب اپنے امراء مراسل میں لکھوایا، ہم اسلام اور مسلمانوں کے لیے صرف اتحاد اور وحدت قومی چاہتے ہیں۔ خانواد عطابک زنگی کا شجر سیدار سلامت رہے، ہم اس کے جڑوں اور پلوں کی حفاظت کے خواہش مند ہیں اور اسے ضرور اسے شر سے بچانا چاہتے ہیں۔ کسی سے سچی وفاداری کا اظہار اور اس کے چلے جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کسی سے محبت کا مظاہرہ اور کے دشمنوں کے سازشوں کے کھل جانے پر ہوتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ میں الگ رہ کا مسافر اور بدگمانی کرنے والا کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، میں تو الگ راہ کا مسافر ہوں۔ ہمارا اصلاحی احوال کرنا ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور جو لوگ ہمیں اسے سے دور کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک الگ مقصد ہے۔ صلح جوئی کرنے والے کو جھگڑالو کہنا درست نہیں، اور ہتھیار ڈالنے والے کو حملہ آور قرار دینا انصاف نہیں۔ یاد رکھنا یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا، یہ بہت نازک تک یہ صورتحال چلی۔ یاد رہے کہ دمشق کے عمائد میں دو افراد، ایک قاضی کمال الدین شہروز اور دوسرے حاکم شہر ابن المقدم سب سے زیادہ با اثر تھے۔ قاضی شہروز صلاح الدین کو شام کی سیاست میں شامل کرنے کے خواہش مند تھے، جبکہ ابن المقدم جو الملک الصالح کا اتالیق بن گیا تھا اس کا مخالف تھا۔ وہ اکثر امراء شام کی طرح صلاح الدین سے خوف محسوس کرتا تھا اور الملک الصالح پر کسی اور کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ امراء شام چاہتے تھے مصر والے شام کے معاملات سے الگ رہے۔ ان دنوں شام کی عیسائی ریاست خاصاً اطمینان محسوس کر رہی تھی اور سلطان نور الدین کی موت سے فائدہ اٹھا کر اسلامی مقبوضات پر تازہ یلغار کے لیے اپنی قوت مجتمع کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے اپنے حالات تو بہت خراب تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ القدس کا حاکم الملک جو کہ ان کا مرکزی قائد تھا مر گیا تھا۔ ان پریشان کن حالات میں عیسائی مقبوضات پر کوئی حملہ پورا نہیں کر سکتا تھا، تاہم انہوں نے موقع سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دمشق کے نواحی علاقے بانیہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر دمشق کے حاکم ابن المقدم نے، جو کہ ایک سیف الدین غازی دوسرے صلاح الدین ایوبی کو فوج سے خوفزدہ تھا، محاصرے کرنے والے نصرانی سے مذاکرات کیے اور کہا واپس چلے جاؤ ورنہ ہم موصل سے سیف الدین غازی اور مصر سے صلاح الدین ایوبی کو بلوائیں گے، ان سے صلح کر کے تمہیں ہر طرف سے اس طرح گھیر لیں گے کہ تمہارے پاس مقابلے کی طاقت نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عیسائی سوچ میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے دمشق والوں سے بھاری مال وزر لے کر اپنے بہت سے قیدی رہا کرا کر واپسی اختیار کر لی۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو الملک الصالح کی قاصد سے بانیاس پر نصرانیوں کے حملے کی خبر ملی تو امدادی لشکر کے ساتھ فوری طور پر شام کی طرف روانہ ہو گئے، مگر 4 منازل طے کرنے کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ عیسائی کچھ شرائط منوا کر واپس چلے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو مرائے دمشق نصرانیوں کے سامنے اس قدر دب جانا سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے 11 ذی الحجہ 569 ہجری، 12 جولائی اور 1174
عیسوی کو فاقوس کے پڑاؤسی دمشق کے بزرگ عالم دین علامہ ابن عصرون کے نام اپنا خط میں لکھا، جو ہے فرنگیوں کے حملے کی بابت الملک صالح کا مراسلہ وصول ہوا، میں لشکر تیار کر کے امداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ 4 منازل طے کر چکا تھا کہ اہل دمشق اور فرنگیوں کے درمیان صلح کی خبر ملی، جبکہ اسلامی شہر اس صلح میں داخل نہیں ہے، حالانکہ اس کا دشمن ایک ہے۔ یہ مال اللہ کی امانت ہے جو کہ اطاعت اور امت کی مصالحت کی کاموں میں خرچ ہونا چاہیے۔ اس سے ایسا گناہ کے مصرف پر لگانا جسے اللہ کا رسول اور صالحین امت کو ناراضگی ہو اور وہ ناراض ہو رہے ہو، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تبریہ کے قیدی اور سوار جو مسلمانوں کے سخت خطرناک دشمن ہیں، فرنگیوں کو دے دی گئے ہیں اور صلح کا ذریعہ بنائے گئے ہیں، اور ذریعہ بنایا گیا ہے۔ جب سے یہ اطلاع ملی ہے ہم آنے اور نہ آنے کے درمیان متذبذب ہیں۔ اگر ہم اپنے عزم پورا کر کے شام آتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں بدگمانیاں کریں گے، اگر بیٹھے رہتے ہیں تو جن علاقوں مصر وغیرہ کو اس سے صلح میں داخل نہیں کیا گیا ان پر فرنگیوں کا حملہ کوئی بعید نہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ شام آ کر امیر شمس الدین علی بن دیا اور ان کے بھائیوں کے پاس حاضری دے، جو کہ اس وقت کے ان خطرات سے باخبر ہیں جن کے تلافی کا وقت بعید بعد میں نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا کیونکہ شام ہوشیار اور تیار ہیں، اگر کچھ لوگ اس موقع پر ناراض ہو تو ان کی ناراضگی کی کیفیت بھی سامنے آ جائے گی۔ آغاز میں غفلت نہ کی جائے ورنہ آخر میں پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً ایسے موقع پر ہماری غیرت اللہ کے لیے ہے اور ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان صحیح حکمت عملی اور مناسب عمل پر جمع ہو جائے۔ ہم نے اپنے لشکر کو بکیرنے سے اعتراض کیا ہے کہ کہیں دشمن حارم پر ہم حملہ نہ کر دیں، کیونکہ مسلمانوں سے مال اصول کرنے سے اس کی طاقت بڑھ گئی ہے، مگر جب تک اسے یہ علم ہے کہ ہم متحد ہیں تو اس کی قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی اور وہ پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے الملک صالح اور دیگر شامی امراء کو بھی مراسل لکھ کر اس کی کمزور پالیسی پر احتجاج کیا، جس سے کفار کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی میں اپنے آقازادے کو یقین دلا دیا کہ اگر مصری افواج کو موقع دیا جائے تو وہ عیسائی حملہ آوروں کی قوت و شوکت کا زور توڑ کر رکھ دیں گے۔ ان خطوط سے شام کے بارے میں ایوب کی پالیسی بہت واضح ہو گئی اور واضح ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شام پر جبرن قبضے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہاں نصرانی کی بالادستی کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آگے اسکندریہ کا معرکہ اور اسکندریہ میں جنگ اور لڑائی، یہ بات میں اگلی ویڈیو میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گا اور سب کے سامنے پیش کروں گا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر میں یہی دعوت دینا چاہوں گا اور یہی بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو میرے ویڈیوز اور ہسٹری سے کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چینل آپ کے سبسکرائب کا محتاج بالکل بھی نہیں، لیکن یاد رکھنا تاریخ اور دین اور ایمان اور اپنے اسلامی ہیرو سے آپ سب ان کے تاریخ اور واقعات سے آگاہی آپ کو بہت ضروری ہے، آپ اور ہمارے نسلوں تک بہت ضروری ہے، ان کے تاریخ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔